بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسلام آباد کی فضاؤں میں جب ہم اسلام آباد کی فضائیں کہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ سمجھ آیا کریں کہ اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر سینہ گزٹ باتیں چل رہی ہیں، اور وہ جو سینہ گزٹ باتیں چل رہی ہیں وہ کچھ اتنی خوفناک ہیں کہ میں نے جب اپنے ایک دو دوستوں سے بات کرنے کی کوشش کی اور میں نے ان سے مشورہ کیا، صحافی ہیں، کچھ پولیٹیشین ہیں، کہ یار کہ اس ایشو کے اوپر بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، تو مجھے جو ظاہر ہے کہ وہ دوست ہیں، وہ ہمدرد ہیں، انہوں نے کہا کہ اس لڑائی میں آپ کو چونکہ آپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، محض آپ انفارمیشن دینے کے چکروں میں کہیں آپ بھی جو ہیں وہ کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائیں، تو آگے پیچھے ہونے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ رائٹ ٹائم کے اوپر رائٹ بات کی جائے۔ تو لہٰذا اسلام میں بس اتنا، وہ ایک ہوتی ہے جو صحافی ہوتا ہے نا، اس کو ایک چل ہوتی ہے کہ یار اچھا میں نے جڑی گل پتہ چلی یہ میں لوگوں کو بتا دوں، ڈھنڈورا پیٹ دوں اس کا، تو ساری باتیں ان کے مطلب کہ ڈھنڈورے بھی نہیں پیٹے جا سکتے۔ تو میں صرف آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ کچھ بہت بڑا چل رہا ہے اسلام آباد میں، پردے کے پیچھے، بیہائنڈ دا سین، اور ان میں سے مطلب دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی چل رہی ہیں، ایک جس کا ہم ذکر نہیں کر سکتے، اور اس وقت کچھ لوگ وہ باتیں جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی ذرا دبے الفاظ میں، ڈھکے چھپے الفاظ میں، لوگ نجی یعنی یوں جیسے ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ ذرا پبلکلی بات کر رہے ہیں، نجی سطح کے اوپر بھی جب گفتگو ہوتی ہے اس طرح کی کسی ایشو کے اوپر تو کہتے ہیں کہ جی موبائل پاس نہیں ہونے چاہیے، ذرا کھلی فضا میں بات ہو، کسی ایسی جگہ کے اوپر نہ ہو کہ جہاں پر سرکاری دفاتر، آج میں اور میرے دوست ہیں گوہر بٹ صاحب، ہم آج جو ہیں وہ اسلام آباد میں ایک دو سیکٹریوں کے دفتروں میں ٹرتے پھرتے رہے ہیں، ملتے ملاتے رہے ہیں، تو وہاں پر بھی جو ماحول ہے، بات میں ڈریگ نہیں کرنا چاہ رہا، تو وہ بات کرنے سے لوگ کترا رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، اور چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے، اوکے کہ بگنگ نہ ہو رہی ہو، کہیں پہ ریکارڈ نہ ہو جائے، کسی کی بات مطلب زبان پر کسی کا نام نہ آ جائے، اس طرح ذرا گھبرائے ہوئے ہیں لوگ۔ تو دوسری جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آج ایک اعلیٰ افسر نے، میں اور بٹ صاحب اکٹھے تھے تو ہمیں یہ بتایا کہ کم تے راتی پیر نو پہ چلیا سی۔ اچھا، یہ اتفاقاً میں آپ کو 2 دن پہلے جو ہے وہ میں نے بتایا تھا کہ 9 اور 10 کی درمیانی شب وہ ارادہ تھا، لیکن انہوں نے پھر وہ بات نکال دی عمران خان صاحب نے کہ عمران خان صاحب کے حواریوں نے یا ان کے ہمدردوں نے کہ مطلب کہ ایک بہت بڑی اہم شخصیت کے ساتھ میٹنگ ہے، تو وہ میٹنگ جو تھی وہ میں نے آپ کے حضور بات پیش کی ہے کہ وہ جنرل عاصم منیر صاحب تک رسائی کی کوشش تھی درمیانی واسطے کے ذریعے، تو لیکن گرفتاری کا فیصلہ تھا، ٹیم تیار تھی۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ میرے ایک دوست کا دوست اس ٹیم میں شامل تھا، تو اس دوست نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جی کہ بس عین وقت کے اوپر ہمارے امیجیٹ باس نے کہا کہ ارادہ ملتوی ہو گیا۔ تو آج وہ چونکہ ایک اہم آفیسر تھے جن کے پاس جو ہے وہ اس طرح کی انفارمیشن، انتظامی آفیسر تھے، لا فورسمنٹ ایجنسی کے آفیسر تھے آپ یوں سمجھیں، تو ان کے پاس، اور اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے، تو لہٰذا ان کے پاس جو ہے وہ چونکہ ان کا لیول ذرا ہائی تھا، تو ان کے پاس انفارمیشن جو تھی وہ اپنی جو جس کو ہم کہتے ہیں حیثیت اور مرتبے کے مطابق جو تھی، وہ جتنی انفارمیشن تھی وہ تھی، پوری نہیں تھی، یعنی ان کو بھی ان کے امیجیٹ باس نے کہا تھا کہ نہیں، روک دیا۔ اب ان کے پاس انالیسس کرنے کی ذرا وہ ایک کہہ لیں کہ اہلیت تھی کہ کیونکہ انفارمیشن ہوتی ہے اور پھر کوارٹرز جو ہیں ڈائریکٹ آپ ہدایات لے رہے ہوتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اس کی وجہ کیا بنی، ایک دم پہلے سارا کچھ تھا، تو انہوں نے کہا یار انٹرنیشنل پریشرز بھی ہوتے ہیں، اور پاکستان کے اندر تو کوئی اس طرح کا پریشر ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ کل اتفاقاً جو ہے حامد میر صاحب نے شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں 2-4 باتیں کہی ہیں۔ ایک بات تو انہوں نے کہی کہ جی کہ جب تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نااہل نہیں ہوتے تب تک انتخابات نہیں ہوں گے۔ یہ جتنی مرضی ڈیٹے ڈوٹے دے لیں، سر اساں محفل تیرے لیے سجائی ہے، وہ ایک پرانا گانا ہے، شاید منور ظریف صاحب کے اوپر پکچرائز ہوا ہے، تو جنہاں لی محفل سجائی ہے، جن کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے، اگر انہوں نے ہی میدان میں دوڑتے پھرنا ہے تو پھر اس سب ایکسرسائز کا فائدہ کیا ہے
کہ اگر آپ 9 مئی کو آپ کا خیال ہے کہ، اور میرا خیال ہے کہ وہ درست خیال ہے کہ پاکستان کی ریاست کے اوپر حملہ تھا اور یہ ایک بغاوت پیدا کرنے کی کوشش تھی جو ناکام ہوئی، تو اگر ان لوگوں کو، اور پھر کرپشن کے معاملات جو ہیں، اور پھر عمران خان صاحب کا اگر آپ اپنا ان کے خطابات سنیں کل رات کو، جس طرح انہوں نے دہائی دینا شروع کر دی ہے کہ ملک ریاض ایماندار آدمی ہے، ملک ریاض تو ایفیشینٹ بڑا ہے، اپنے کیسوں کو لے کے بیٹھ گئے ہیں، ان کو پوری سمجھ ہے، ان کو پوری اطلاع ہے کہ پائن کم لگن لگا ہے۔ ٹائم دیکھیں نا کتنا تھوڑا رہ گیا۔ تو حامد میر صاحب کی اطلاع درست ہے کہ، اور یہ اطلاع کہہ لیں، اطلاع بھی ہے، اور سیدھی سی بات ہے کہ یہ تجزیہ بھی ہے، اور یہ اندھوں کو نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ آپ نے کام نہیں کرنے، لیکن اس کے ساتھ وہ جو مجھے آفیسر نے بات بتائی کہ انٹرنیشنل پریشر، وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ دونوں چیزیں بیک وقت چل رہی ہیں، یعنی کہ ریاست پاکستان کی پوری مشینری عمران خان صاحب کو ان کی لاقانونیت اور ان کی ہر طرح کی لاقانونیت اور بغاوت پر اکسانے اور بغاوت کی کوشش کرنے کے ماسٹر مائنڈ کے طور کے اوپر ان کو سزا دینے کے لیے اٹل فیصلہ کر چکی ہے، مصمم اس کا ارادہ ہے اور نشان عبرت بنانے کا ارادہ ہے۔ لیکن ساتھ میں عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے انٹرنیشنل پریشر بھی ہے۔ ابھی آپ نے وہ الجزیرہ کی خبریں ادھر ادھر کی دیکھ لی ہوں گی کہ کس طرح اسرائیل جو ہے وہ کود کے میدان میں آیا ہے، اور عمران خان صاحب کا انسانی حقوق کا یا انسانی حقوق کی آڑ میں عمران خان صاحب کو کس طرح اسرائیل کی سپورٹ حاصل ہے۔ اور یہ بات جب ہم سنا کرتے تھے یا ہم سنتے ہیں، اب بھی ذکر کرتے ہیں، دیکھیں ہماری جو ٹریننگ ہے نا صحافی کے طور کے اوپر، وہ جن اساتذہ کے ہاتھوں ہوئی ہے، ان کے ہاں یہ غداری، ان کے ہاں یہ امریکہ کا جنٹ، ان کے ہاں یہ سر یہ ایک فروہی باتیں ہیں، میرا خیال ہے کہ اختلافی باتیں ہیں، یہ ان کا ہم نے کبھی بھی ان چیزوں کے اوپر بلیو نہیں کیا۔ لیکن فیکٹس آر فیکٹس، میں الزام کو نہیں لگا رہا، فیکٹ یہ ہے، 2-3 فیکٹ ہیں۔ فیکٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو شادی ہے وہ ایک یہودی خاندان میں ہوئی۔ اچھا، یہودی کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، وہ جو آپ کی عدالت کا فیصلہ، وہ جو انڈین ایک پروگرام ہے وہاں پر عمران خان صاحب سے سوال ہوتا ہے کہ یہ آپ کی سسرال کا بزنس تھا، میڈیسن کی میڈیسن کا، کینسر میڈیسنز بناتے تھے۔ اب کینسر میڈیسن کی جو ادویات وہ بناتے ہیں، ان کے تجربات انسانوں کے اوپر کرنے ضروری تھے، تو امریکہ، یورپ، اس طرح کی دنیا کی آبادی میں ہو نہیں سکتے۔ بہنوں، یہ ان کا جو ہے وہ پاکستان میں ہے، تھرڈ ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے، تو وہاں پر انہوں نے ایک تیر سے کئی شکار کہ عمران خان انسانیت کی خدمت کے لیے کینسر ہاسپٹل بنا رہا ہے۔ اصل میں تو یہ ایک تجربہ گاہ ہے جہاں پر کینسر کی ادویات جو ہیں وہ انسانوں کے اوپر براہ راست جو ہیں ٹیسٹ کی جا رہی ہیں۔ اس کے اوپر عمران خان صاحب نے وہاں پر جو جواب دیا وہ ہو سکتا ہے ایڈٹ کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، لیکن اس کا جو ہمارے پاس وہ جو ورژن ہے اس میں انہوں نے وہ کہا تھا کہ اس کو چھوڑ دیں۔ تو اس طرح کی باتیں تو چل رہی تھی۔ ایک فیکٹ یہ ہے، اب اس کو آپ الزام بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال جو فیکٹ جو ہیں وہ ہیں کہ عمران خان صاحب کی عزیزداری ہے، رشتہ داری، سر بچے ہیں ان سے، اور وہیں پر پل رہے ہیں، وہیں پہ رہتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب، یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر وہ جارج ڈبلیو بش یعنی جونیئر جو ہے، اگر وہ صدر بن جاتا ہے امریکہ کا، تو میری وائٹ ہاؤس تک، پینٹاگون تک رسائی پہنچ جائے گی، 2 نفل پڑھوں گا۔ ایس اکبر بابر صاحب نے غالباً سبھاش گھائی صاحب آپ سے کہا تھا، میرا خیال ہے غالباً یہ قیوم صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہی سے انہوں نے بات کہی تھی، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، وہ ہنسی جا رہے ہیں، دس نہیں رہے۔ اچھا چلیں، بہرحال چھوڑتے ہیں اس بات کو۔ ایک فیکٹ یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب ہے جی، اگر رہن دینے ہیں تو ایک فیکٹ یہ بھی ہے۔ اچھا، تو ایک فیکٹ یہ بھی ہے، وہ جو اس کی کیا ہے، وہ اقوام متحدہ کا کوئی اجلاس تھا جہاں پر وہ اسرائیلی نمائندہ خاتون نے عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان میں بڑے مظالم ہو رہے ہیں، اس طرح کی بات کہی، بلا 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 ساری باتیں۔ تو ایک تو یہ اپنی جگہ کے اوپر فیکٹ ہے۔ تو جو چیزیں جوڑی جا رہی ہیں، اور پھر وہ جو پاکستان کی اس وقت، ویسے تو سمجھ نہیں آتی ہمیں بھی کہ کیسے کیسے پاکستان میں تجربے ہوتے ہیں کہ پہلے عمران خان صاحب سے زیادہ ہمدرد پاکستان کا کوئی نہیں تھا، اور اب جو ہے وہ لوگ شکوک و شبہات اس طرف لے کے جا رہے ہیں جس طرف ڈاکٹر اسرار صاحب اور حکیم سعید صاحب باتیں کرتے تھے، اور پھر رہتی جو کسر ہے وہ خود اسرائیل پوری کر رہا ہے۔
تو ایک تو یہ فیکٹ ہے. دوسری جو چیز میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ حامد میر صاحب نے یہ بات بھی کہی کہ جی کہ ابھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ وعدہ ماہ گواہ بھی عمران خان صاحب کے سامنے آئیں گے. ملک ریاض صاحب کے بارے میں بھی شکوک و شبہات ہیں کہ وہ بھی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ہاتھ، یہ جو بیٹھ کے کر رہے تھے ساری باتیں کہ وہ ملک ریاض بڑا جناب ایفیشینٹ ہے، میں نے تو اس سے یہ کروایا، القادر یونیورسٹی نمل میں نے بنوائی تھی وہ اتنے سال میں بنی، بلا 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 بلا. تو اب گرفتار جو لوگ ہیں وہ وعدہ ماہ گواہ بھی بن سکتے ہیں. قانون سازی ہو چکی ہے وہ آرڈیننس کے ذریعے آرڈیننس آیا تھا. وہ دیکھیں نا قانون کی گل ہے بھائی نے برا بھرتا غلط بول رہے ہیں، قانون سازی نہیں ہوئی، آرڈیننس جاری ہوا ہے. سر تھینک یو. اچھا تو آرڈیننس جاری ہو چکا ہے، ایک بات یہ ہوگی. دوسری جو بات ہے وہ کہ اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری تھے وہ لاپتہ ہیں، اور ان کی گمشدگی کی آپ کو کہیں پر شور شرابے کا کہیں پر ذکر نہیں ہے، کیونکہ جو ان کے لواحقین ہیں ان کو بھی پتہ ہے وہ کہاں ہیں اور انہوں نے کب تک لاپتہ رہنا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ان کو اچھی طرح اندازہ ہے. اور ان کے جو تھے وہ کیا کہتے ہیں جی، ان کے چیف سیکورٹی آفیسر کرنل عاصم، وہ گزشتہ 1 ماہ 20 دن سے لاپتہ ہیں. اور ان کی گمشدگی کی یا ان کے لاپتہ ہونے کی جو درخواست ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے. تو بہت کچھ پک رہا ہے، میں یہ سادہ بات کہنا چاہ رہا ہوں. اور انٹرنیشنل پریشر عمران خان صاحب کی گرفتاری سے ان کو جو روک رہا ہے. ایک میں صرف جو اس ساری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ پیر کو جو گرفتاری ہونے جا رہی تھی اس کے رکنے کی وجہ جو ہے وہ یہی 2 باتیں میرا خیال ہے کہ اس میں بات میں دم ہے. کہ ایک تو انٹرنیشنل پریشر وہ جو فیکچولی ثابت ہو چکا ہے، جس طرح اسرائیل میدان میں کودا ہے ایک، اور دوسرے یہ کہ جو عمران خان صاحب کے وعدہ معاف گواہ ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں، لیبارٹری میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کے اوپر، اور ان کو تب پیش کیا جائے گا جب وہ باقاعدہ طور کے اوپر مطلب کہہ لیں کہ وہ بھاگنے یا جس کو مکرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. ایک یہ، اور آخری بات کہ انتخابات، شہباز شریف صاحب بھی آج گفتگو کرتے ہوئے ذکر کر گئے کہ جی وہ الیکشن کمیشن نے اسمبلی کے جانے کی تاریخ سب کو معلوم ہے، لیکن اگلی اسمبلی کب آئے گی یہ کسی کو بھی معلوم نہیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ حامد میر صاحب بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ جدوں تک پائن بار نے جدوں تک نااہل نہیں ہوں تب تک یہ چیزیں جو ہیں یہ وہ کیا کہیں گے کہ کسی شکل میں سامنے نہیں آئیں گی. انتخابات اس وقت تک نہیں ہوں گے، اور ہماری ویسے دعا ہے کہ آئین جو ہے اس کی پاسداری ہوتی رہے، لیکن جو پریکٹیکل جس کو ہم کہتے ہیں نا زمینی حقائق وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ہیں. تو عمران خان صاحب کو بچنے کی امید جن سے ہے وہ میرا نہیں خیال کہ ان کو بچا پائیں گے. ایس دفعہ لوکل پلوان بہت تگڑا. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.